السلام علیکم حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ گناہ کو ہر لحاظ سے چھوڑ دو، گناہ کا ظاہر بھی چھوڑ دو اور باطن بھی چھوڑ دو۔ جہاں جہاں حکم ہے جلوت اور خلوت میں ہر لحاظ سے گناہ کو چھوڑ دو۔ انہی گناہوں میں سے ایک جو گناہ ہے وہ ہماری شادی بیاہ کا اسراف ہے۔ آپ دیکھیں کہ بے جا رسومات ہیں، فضول اخراجات ہیں، اور یہ سارا تبذیر کے زمرے میں آتا ہے۔ تبذیر اس خرچ کو کہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں ہے، اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہ تبذیر کرنے والے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنے والے وہ شیطان کے بھائی، وہ گویا شیطان۔ حضرات گرامی، حدیث پاک ہے، مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث ہے، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ۔ سب سے زیادہ بابرکت نکاح کون سا ہے؟ خیر و برکت والا، اللہ کی طرف سے رحمتوں والا وہ نکاح ہے جس کا خرچ سب سے کم، یعنی جو شادی کی سنت ہے، یہ انسان کی جو ضرورت ہے اس کو آسان بنائے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں بے جا اخراجات ہیں، لڑکے اور لڑکی والے پر بے جا بوجھ ہے، جس کے لیے حلال حرام کی تمیز ختم ہے، سود و رشوت کی تمیز ختم ہے، مال حرام اور ناحق کی تمیز ختم ہے، اور اپنی عزت اور ناک جھوٹی شان بچانے کے لیے لوگ لاکھوں کے مقروض ہو جاتے ہیں، قرض دار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا نے راضی ہونا ہی نہیں، لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے، وہ خود لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر لیں گے۔ وہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، مصنوعی شان و شوکت کے لیے لاکھوں روپے، کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ ولیمہ بے شک سنت ہے، لیکن بقدر حیثیت اور استطاعت۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمے کا جو سب سے بڑا کھانا تھا، سب سے شاندار، وہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کی تھی اور وہ کھلا دی تھی اصحاب، اور یہاں تک کہ کچھ بھی نہیں تھا تو کھجور اور آٹا اس کو ملا دیا، مالیدہ تیار کر دیا اور فرمایا کہ یہ میری طرف سے ولیمہ ہے۔ اور اسی طرح شادی بیاہ پر نہ بلایا جائے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، مالدار صحابہ میں سے ہیں، غنی صحابہ میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو کپڑے پر نہ رنگ لگا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن، کیا تو نے نکاح کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا جی یا رسول اللہ، نکاح کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، حالانکہ سردار ہیں، سید الرسل ہیں، ناراضگی بن سکتی تھی کہ بھئی تو نے مجھے نہیں بلایا، امام الانبیاء ہوں، خاتم الرسل ہوں۔ تو اگر کوئی نہیں بلاتا تو آپ اس کے شکر گزار بنیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے سنت کا اہتمام کی، آپ نے سادگی کو ترجیح دی۔ تو ولیمہ بھی بقدر استطاعت سنت ہے۔ اور یہ جو بارات کا کنسیپٹ ہے، لڑکی والوں کے ہاں جا کے کھانے کا کنسیپٹ ہے، یہ تو بالکل غیر شرعی ہے، اور اس کو تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ ایک تو اگلا بندہ اپنی بیٹی دے رہا ہے، وہ غم میں ہے، اوپر سے وہ کھانے کھلائے جا رہے، اوپر سے برادری والوں کی جو ہے وہ نخرے اٹھا رہا ہے۔ جی تو جو بارات لے کر جانا ہے، اتنے 100 دو سو کا مجمع لے کر جانا اور پھر لڑکی والوں پر بوجھ بننا، یہ تو بالکل خلاف شرع ہے، یہ تو بالکل درست نہیں۔ تو بزرگوں نے اس کا بھی حال بتایا کہ آپ جو اگر بیٹی لینے جا رہے ہیں کسی کی، تو آپ عصر کے بعد کا وقت رکھ لیں، وہ نہ کھانے کا وقت ہے، کسی چیز کا وقت نہیں، تو اس طرح لڑکی والوں پر بھی بوجھ نہیں پڑے گا۔ اور عشاء سے پہلے آپ رخصت کر دیں، رات کے کھانے کا وقت بھی نہیں ہوگا۔ ان چیزوں کو معاشرے میں رواج دینا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، یہ روز قیامت حجت اور دلیل نہیں بنے گا کہ دنیا والے یوں کر رہے تھے، لوگ یوں کر رہے تھے۔ یہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں۔ ہمارے پاس جو حجت ہے، دلیل ہے، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خود حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے گھر چھوڑ کے آئے۔ یہ جو بارات لے کر جانا ہے اور پھر 100 200 300 لوگ لے کر جانا، گاڑیاں بھر کے جانا، اور جو لڑکی والے ہیں
ان پر بوجھ بننا یہ بالکل خلاف شرع ہے، اور دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔